السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الکبیر المتعال ذی العزت والجبروت والجلال، یسبح بحمدہ من فی السماوات ومن فی الارض والطیر والشجر والدواب والجبال، الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف جو بہت بڑا، نہایت بلند ہے، عزت والا، قہر والا اور جلال والا ہے۔ اسی کی تسبیح و تحمید بیان کر رہے ہیں، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، پرندے، درخت، جانور اور پہاڑ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور اللہ ہی کے لیے تسبیح ہے صبح و شام کی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم انشاءاللہ صبح و شام کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اس کی حمد، تسبیح، تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کا ذکر کیا کرو، یعنی اسے بہت زیادہ یاد کیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر فرض کی حد مقرر فرمائی ہے، یعنی صبح کے 2 فرض ہیں تو مغرب کے 3 فرض ہیں، رمضان کے روزے 1 ماہ کے فرض ہیں، پھر عذر کی حالت میں وہ بھی معاف ہیں، لیکن نہ اس کے ذکر کی کوئی حد ہے اور نہ ہی وہ کسی عذر میں معاف ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر عقل اور ہوش نہ رہے تو اور بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم۔ اللہ کا ذکر کرو، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ یہ آیت دلیل ہے کہ ہر حال میں جو ہے آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور مگر ہمارے ہاں کیا ہے، ہم نے خود ساختہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ اس کیفیت میں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، لیٹ کر ذکر نہیں کرنا، ضرور بیٹھ کر ہی کرنا ہے، یا پھر یہ کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھو یا باوضو ہو کر بیٹھو پھر اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، یعنی دن کے دونوں پہر میں، دن کے پہلے پہر اور دن کے پچھلے پہر، دونوں اوقات میں اللہ کی تسبیح کرو،
کیونکہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں۔ فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ تو یہاں اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب اس آیت کے ساتھ پکارا جائے تو اپنے کانوں کو اس حکم کی طرف لگا دیں، توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں، اسے غور سے سنیں۔ یا تو کوئی خیر کا کام ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہوگا، یا کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہوگا، اس سے منع کر رہا ہوگا۔ تو یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کیا کہا گیا؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صرف ذکر نہیں بلکہ بہت کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، یعنی ہر طرح کے حالات میں اللہ ہی کو یاد کرو، اور خاص طور پر تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر۔ مجاہد کہتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں پاک، ناپاک، بے وضو اور جنبی بھی کہہ سکتا ہے، یعنی اگر کوئی حالت جنابت بھی ہے تو اسے سبحان اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، والحمدللہ بھی کہہ سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی پر غسل واجب ہے، نہانے کی ضرورت ہے، اور کسی وجہ سے فوراً غسل نہیں کر پا رہا، تو وہ اس وقت پانی پینے لگے تو کیا کرے گا؟ تو بسم اللہ کہہ سکتا ہے، پانی پی لے بسم اللہ کہہ کر، اور پھر جب پانی پی چکے تو الحمدللہ کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح استغفر اللہ یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ کلمات ہر حال میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ پھر دل کے اخلاص کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، یعنی ذکر کثیر کا معنی یہ کیا گیا ہے وہ ذکر جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یعنی صرف کوانٹٹی زیادہ نہ ہو بلکہ اس کی کوالٹی اچھی ہو۔ کوالٹی اچھی ہونے کا معنی یہ ہے کہ دل سے کیا گیا ہو۔ کثیر ذکر کا اپوزٹ قلیل ہوتا ہے، اور قلیل ذکر کون سا ہوتا ہے؟ جو منافقین کرتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں، یعنی زبان سے اوپر اوپر سے کر دیتے ہیں مگر دل سے نہیں کرتے۔ حالانکہ یاد تو ہوتی ہی دل میں ہے، یاد کسی کی بھی ہو دل میں ہوتی ہے تو زبان پر آتی ہے پھر۔ اور دوسرے لفظوں میں قلیل کے مقابلے میں کثیر ذکر کہا گیا ہے کہ انسان صرف صبح شام کے اذکار، نمازوں کے بعد ذکر اذکار کرتے ہیں، اور مختلف حالات میں بھی، جیسے کھانا کھایا تو ذکر کر لیا۔ مخصوص اذکار جو ہیں ان کی تو ہم نے پر پابندی کرنی ہی کرنی ہے، لیکن ذکر کثیر کیا ہے کہ انسان ان خاص مواقع کے علاوہ بھی ہر حال میں ذکر کرے، یعنی اللہ کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے۔ باقی عبادات کے لیے جیسے قرآن ہے، نماز ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھنے میں آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ اور اگر انسان اللہ کے ذکر کا عادی ہو جائے تو زبان بری باتوں سے بھی بچ جاتی ہے، اور اس کی زبان سے اچھے الفاظ ہی نکلیں گے۔ اور یہ جو ہم نے سوچ رکھا ہے کہ حدیث کے مطابق 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ تعداد کم سے کم ہے، ٹھیک ہے؟ خود پر پابندی نہ لگائیں کہ بس دن میں اتنا ہی پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ کثرت سے ذکر کرتے رہنا ہے۔ کھلا بھی بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ عمرو بن علی سے پوچھا گیا کہ ذکر کی کتنی مقدار ہے جس کو کرنے کے بعد انسان ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں یا کثرت کا ذکر کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا،
جو لوگ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اللہ بخش دے گا اور بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اجر عظیم تیار کر رکھا ہے اللہ نے، اور بخشش بھی ملے گی۔ یعنی کوشش کریں کہ اتنا ذکر کریں کہ ہم بھی ایسے خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار پر ہمیشگی کرتا ہے، یعنی ثابت شدہ جو سنت میں موجود ہیں، مسنون ہیں، وہ اذکار کرتا ہے، تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جو مرد اور عورت کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام افعال سے پاک بیان کریں جو اس کے لیے جائز نہیں، یعنی ہر عیب سے پاک بیان کرنا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے ہمارے دلوں کے اندر۔ ہمارے دلوں میں وسوسے شیطان کی ڈالی ہوئی گندگی ہے۔ کبھی یہ اللہ کے بارے میں خیال لاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ کچھ ہر وقت پریشان رہتے ہیں یہ سوچ سوچ کر کے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، جس سے اس کا ذکر جو ہے ان کا متاثر ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وسوسوں کو جھٹک دینا ہے۔ جس طرح کپڑوں پر گرد و غبار پڑ جائے تو کیسے جھاڑ دیتے ہیں، اسی طرح دل سے بھی جھاڑ دینا چاہیے۔ اور وسوسوں کا علاج تسبیح ہے، خاص طور پر بکرۃ و اصیلا، یعنی دن کے پہلے پہر اور دوسرے پہر۔ علماء بکرتن کہتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے کے وقت کو، اور اصیلاً جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت، یعنی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت، یہ اذکار کا وقت ہے۔ آیت کے شروع میں ذکر کا فرمایا گیا ہے جس میں سب شامل ہے، تسبیح بھی، مگر پھر بھی اس آیت کے آخر میں تسبیح کا الگ حکم آیا ہے۔ وہ اس لیے کہ تسبیح کی اذکار پر فضیلت ہے۔ تو ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تسبیح نہ بیان کریں، اور دو اوقات میں خاص طور پر ذکر کا کہا کیونکہ یہ اوقات برکت والے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ان اوقات کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے، والفجر اور والعصر۔ صبح کے وقت دن انسان کو مل رہا ہوتا ہے اور عصر میں دن جا رہا ہوتا ہے۔ تو جس وقت نعمت مل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھو، اور جس وقت نعمت جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کریں۔ اور یاد رکھیے کہ ان اوقات میں ذکر کرنے سے ٹینشن جیسی بیماری سے بھی نجات ملتی ہے۔ اللہ بندے کو قوت عطا کرتا ہے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے وہ اپنا علاج ان اوقات میں ذکر سے کرے، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ ان دو اوقات میں ذکر کرنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ صبح میں انسان سو رہا ہوتا ہے یا جاگ رہا ہوتا ہے، رات کو آپ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں، یا پھر یہ کہ سحری کرتے ہیں، بہت ارلی اٹھے ہوتے ہیں، تو پھر نماز کے بعد دل کرتا ہے فٹافٹ سو جائیں۔ لیکن کوشش کریں کہ ان اوقات سے فائدہ اٹھا لیں اور ذکر اذکار کر کر سوئیں، کیونکہ اب دیکھ لیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے کہ یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضروری ہیں یہ اذکار کرنے اس وقت میں۔ اور پھر وہی بات کہ فجر کی اذان کے بعد سے لے کر، یعنی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر آپ اس کو تب تک کر سکتے ہیں جب تک سورج طلوع نہ ہو، اور کوشش کریں جاگنے کی، کوشش کریں، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، یہ خود سے نہ ہمت ہار کے جا کے بستروں پہ لیٹیں، کیونکہ یہ ببرکت وقت ہیں۔ اس وقت میں رزق کی بھی تقسیم ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کی صبح میں برکت ڈال دے۔ اور جب صبح اٹھیں گے نہیں، صبح ہم سوئے رہیں گے تو برکت کیسے آئے گی؟ پھر ہر طرح کی برکت آپ دیکھ لیں، رزق کی برکت، صحت کی برکت، ہر طرح کی برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ پھر نماز فجر کے بعد ذکر الہی کی بہت فضیلت ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔
پھر سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھا، اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے لیے لفظ تامتین مکمل 3 مرتبہ دہرایا، یعنی مکمل حج اور عمرہ، مکمل حج اور عمرہ، مکمل حج اور عمرہ۔ یعنی فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے اذکار کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں۔ جب آپ کو سورج طلوع ہو جائے، اور سورج جب طلوع ہوتا ہے اس کے 15 منٹ بعد جو ہے اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت اٹھ کے 2 نفل پڑھے اشراق کے، یہ اتنا بڑا اجر ہے۔ پھر حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے اعطا قسم کے لوگ نہیں کرتے۔ میں نے سوال کیا، اعطا قسم کے لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین انسان، یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین کو اعطا کہتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ ان احادیث سے ہمیں صبح کے ذکر کی بھی فضیلتیں پتہ چلی، اور پھر اشراق کی نماز کی ذکر کے بعد کتنی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ ذکر کرنے کی بہت سی اہمیت اور فضیلت ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی حالت کو کہتے ہیں کہ افضل حالت ہے۔ پھر تمام مخلوقات بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، تمام مخلوقات۔ اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا ذکر کرنا ہمیں قرآن سے ثابت ہے، اور سبحان اللہ، یعنی تمام پرند چرند سب جو ہے ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ پھر فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حاملین عرش اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر قرآن میں صرف ذکر کے ساتھ کثیر کا لفظ بھی آیا ہے، جو کہ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، مؤمن ہیں، فرمانبردار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، فروتنی کرنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بخشش کی بھی گارنٹی مل رہی ہے، اور پھر اجر عظیم کی بھی، یعنی صرف بخشش نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اجر عظیم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم واقعی ہی چاہتے ہیں کہ ہم اجر عظیم پائیں اللہ سے، تو پھر آپ نے کثرت کے ساتھ ذکر بھی کرنا ہے اور بخشش بھی ملے گی باذن اللہ۔ پھر وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان تمام افعال سے پاک بیان کریں جو اس کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کی ہر عیب سے پاکی بیان کرنی ہے۔ شیطان کیا ہے؟ ہمارا دشمن ہے نا، وہ طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ہمارے دلوں میں وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں نا۔ یوں سمجھے کہ دلوں میں وسوسے شیطانی کھیل ہیں، شیطان کی ڈالی ہوئی گندگی ہے،
کبھی اللہ کے بارے میں خیال لاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور کچھ ہر وقت پریشان رہتے ہیں یہ سوچ کر کہ بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، جس سے اس کا جو ہے اذکار کا وقت اور اذکار جو ہے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہر وقت ٹینشن میں، ہر وقت ڈپریشن میں رہتے ہیں، دل نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کو، دل نہیں کرتا کچھ پڑھنے کو، کچھ پڑھے بھی تو پڑھا نہیں جاتا۔ کیا وجہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ وسوسوں کو اندر نہ بٹھایا کریں، ان کو جھٹک دینا چاہیے۔ جس طرح کپڑوں کے اوپر سے آپ گرد و غبار جھاڑتے ہیں نا، گرد و غبار جب پڑ جائے تو کیسے جھاڑ دیتے ہیں، اسی طرح دل سے بھی جھاڑ دینا چاہیے۔ اور وسوسوں کا علاج تسبیح ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا، خاص طور پر بکرۃ و اصیلا، دن کے پہلے پہر اور دوسرے پہر میں۔ علماء بکرتن کہتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے کے وقت کو، اور اصیلن جو ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، یعنی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یعنی سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت جو ہے یہ اذکار کا وقت ہے۔ لوگ اکثر مغرب کے بعد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ دن چڑھے اٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نہیں، سورج جو ہے طلوع ہونے سے پہلے پہلے ہم نے ذکر کر لینے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ آیت کے شروع میں ذکر کا فرمایا گیا ہے جس میں سب شامل ہے، تسبیح بھی اس کے اندر شامل ہے، مگر پھر بھی اس آیت کے آخر میں پھر تسبیح کا الگ حکم بھی آیا، وہ اس لیے کہ تسبیح کی اذکار پر فضیلت ہے۔ تو ذکر مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ تسبیح نہ بیان کریں، اور دو اوقات میں خاص طور پر ذکر کا کہا کیونکہ یہ اوقات برکت والے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، اور اوقات کی اللہ نے قسم بھی کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر، اور پھر والعصر، صبح کے وقت دن انسان کو مل رہا ہوتا ہے اور عصر کے وقت دن جا رہا ہوتا ہے، تو صبح کیا ہوتا ہے؟ برکتیں آ رہی ہوتی ہے، اللہ کی نعمتیں۔ تو جس وقت نعمت مل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھو، اور جس وقت نعمت جا رہی ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کریں، اور یاد رکھیے کہ ان اوقات میں ذکر کرنے سے ٹینشن جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے، اللہ بندے کو قوت عطا کرتا ہے، اور جو اس بیماری میں مبتلا ہے وہ اپنا علاج ان اوقات میں ذکر سے کرے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان دو اوقات میں ذکر کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، جیسے آج کل جاگ رہے ہیں آپ لوگ، تراویح پڑھتے ہیں، رات کو سحری کرتے ہیں، پھر جاگنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ نماز کے بعد اپنا تلاوت اور ذکر یہ کر کر اٹھے۔ صبح میں انسان جو ہے نا وہ حالت ایسی ہوتی ہے نا، سو رہا ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، اس کیفیت کے اندر ہوتا ہے، کبھی نیند آ رہی ہے، کبھی وہ سو رہا ہے، کبھی وہ جاگ رہا ہے۔ تو اس حالت میں کیا کرنا ہے؟ اجر بھی بہت زیادہ ملتا ہے نا اگر ایسی بات ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کی صبح میں برکت ڈال دے۔ تو برکت نہیں لینی ہے، یہ سوچ کر کہ میں نے برکت لینی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آپ کو ہمت بھی دیں گے، آپ کی آنکھ بھی کھلے گی۔ پھر آپ دیکھیں نماز کے بعد جو اذکار ہیں اس میں سیدنا جابر بن سمرہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی الفجر جلس فی مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔
سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھا، اللہ کو یاد کرتا رہا، یعنی ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی تو اسے مکمل ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے لیے لفظ تامتین مکمل 3 مرتبہ دہرایا، یعنی مکمل حج عمرہ، مکمل حج عمرہ، مکمل حج عمرہ کا ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے اعتا قسم کے لوگ نہیں کرتے۔ میں نے سوال کیا کہ اعتا قسم کے لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسان، یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین کو اعتا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے، تو بدترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی تسبیح نہیں بیان کرتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کریں۔ دیکھ لیں آپ کتنی زیادہ فضیلت ہے ان چیزوں کی، اور ہم ہیں کہ بس غافل رہتے ہیں ان چیزوں سے۔ اور پھر جب بھی کبھی آپ کوئی کھانا کھائیں یا دروازے بند کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھا کریں۔ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر حال میں آپ پڑھ سکتے ہیں نا، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، تو خاص طور پر دروازے جب شام کے وقت آپ بند کریں تو کیا کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کریں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے جو ہے نہیں کھول سکتا۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ مغرب سے اذان سے پہلے دروازے بند کر دیں، اور پھر اس کے بعد جب اذان ہو جائے پھر بے شک کھول دیں، اب شیاطین گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اس ذکر کا شام کے وقت پڑھنے کا۔ اسی طرح کھانے پینے کے برتن بھی ڈھانک دینے کا حکم ہے کہ اس کو بھی آپ کیا کریں؟ بسم اللہ پڑھ کے ڈھانک دیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندے ہوئے مشکیزے کو، بند دروازے کو اور ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا۔ پھر اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو برتن پر اس کی چوڑائی میں صرف ایک لکڑی ہی رکھ دے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لے، تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کر اپنے تمام برتنوں کو ڈھانپ دیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن ڈھانپ دو اور مشک کا منہ بند کر دو، بے شک سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے، پھر وہ وبا جس برتن یا مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے جو ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں سما جاتی ہے، پھر بندے کو بہت سی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنا جب بھی کبھی آپ کسی چیز کو بند کرنے لگے تو خاص طور پر بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو حدیث ہے ابھی میں نے بیان کی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج عمرے کی فضیلت کا کہا اس میں یہ کہ آخر میں 2 رکعت اشراق کی پڑھ لیں۔ اچھا، جب آپ اشراق پڑھ لیں گے، آپ فجر کی نماز پڑھ چکے، آپ نے قرآن بھی پڑھ لیا، تسبیحات بھی کر لیے، پھر سورج طلوع ہو گیا، طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد اشراق ہوتے ہیں، تو آپ 2 نفل بھی پڑھ لیں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، تو سبحان اللہ اتنا بڑا اجر ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ریلیکس ہو کے سو جائیں، آخر انسان ہے نا، بندہ بشر، اسے سونا بھی ہے۔ تو اگر آپ فجر کی نماز ہی پڑھ کے سو جائیں گے، سارے اذکار وغیرہ سے ہٹ جائیں گے، تو مجھے بتائیے کہ پھر حفاظت میں کیسے رہیں گے؟ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اذکار کو نہ چھوڑیں، اور پھر یہ
حملہ ہی تب ہوتا ہے ایسی چیزوں کا، اکثر یہی ہوتا ہے. علماء مفسرین اس بارے میں کہتے ہیں کہ جو یہ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں نا شیاطین کی، جو انسان کو تقدیر میں بھی کچھ لکھا ہوتا ہے برا، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ بھول جاتے ہیں، جب آپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ذکر نہیں کرتے ہیں، اس صورت میں پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے ذکر بہت زیادہ ضروری ہے، ذکر کی کثرت کریں. امام نووی ذکر کی حالت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ افضل حالت ہے یہ. انسان کی کون سی حالت افضل ہے؟ ذکر کی حالت. پھر تمام مخلوقات کا اللہ کا ذکر جو ہے کرنا ثابت ہے، یعنی تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس کی تسبیح کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کرتی ہیں، لیکن وہ سب کرتی ہے اللہ کی مخلوق. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے قرآن پاک میں. چرین پرین سب ذکر کرتے ہیں، فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اور حاملین عرش بھی جو ہے وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. سارے کے سارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں تمام مخلوقات اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور قرآن میں جیسے میں سورۃ الاحزاب میں بتایا تھا کہ ذکر کثیر کا لفظ آیا ہے. یہ نہیں آیا کہ تھوڑا سا ذکر کر لیں، بس صبح کو کر لیں، بس شام کو کر لیں، بس فارغ ہو جائے. نہیں، سارا دن آپ کے پاس ہے، جتنا مرضی ذکر کریں آپ. ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور پاکیزہ عمل کیا ہے؟ تسبیح بیان کرنا. اور پھر سبقت لے جانے والوں کے بارے میں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صبح شام تسبیح کا حکم دیتے تھے. جو حدیث میں پڑھ رہی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی ہے نا، سب کو کہہ رہے ہیں کہ تسبیح بھی کریں، ذکر بھی کریں. اور یہ بھی فرمایا کہ صرف صبح اور شام ذکر نہ کرنا غافل لوگوں کی علامت ہے. اب اپنا محاسبہ میں اور آپ کر کے دیکھ لیں، کیا ہم غافلین میں ہیں یا ذاکرین میں ہیں؟ کن لوگوں میں شامل ہیں؟ اور پھر یہ عمل چھوٹا عمل نہیں ہے. آپ دیکھیں 4 غلام آزاد کرنے سے بہتر عمل ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. صبح کے وقت ذکر کرنے سے شیطان کی گرہیں کھل جاتی ہیں. جو رات کو وہ گرہیں لگا دیتا ہے گدی پہ، وہ ساری صبح کھل جاتی ہیں ذکر کرنے سے. اور پھر نفس کی جہنم سے آزادی ملتی ہے. جادو اور دیگر مصائب سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. دعا مصیبت سے بچنے کے لیے ڈھال ہے نا. ابن قیم کہتے ہیں کہ صبح شام کی دعائیں زرہ کی طرح ہیں. جیسے جیسے زرہ موٹی ہوگی ویسے ویسے حفاظت ہوگی. یعنی آپ ذکر پڑھتے رہے، اذکار کرتے رہے، اور وہ آپ کی جو زرہ ہے وہ موٹی سے موٹی ہوتی جائے گی. فرمایا کہ زرہ اتنی موٹی ہو جائے گی تو جس نے کوئی تیر چلایا ہوگا وہ ٹکرا کر واپس چلا جائے گا اس شخص کی طرف جس نے اسے چلایا ہوگا. جیسے آپ صبح شام پڑھیں گے، ابھی انشاءاللہ ہم آگے دعائیں پڑھتے ہیں جس میں آپ نظر سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. اب وہ کوئی آپ کو نظر لگا دیتا ہے، اور کیا ہوگا؟ وہ آئے گی آپ کی طرف، لیکن آگے آپ کی زرہ اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ تیر واپس جا کے اسی بندے کو لگے گا جس نے نظر لگائی ہوگی. اسی طرح بددعا بھی ہے. اب بددعا دے رہا ہے کوئی اور آپ اس کے حقدار نہیں ہیں تو واپس جا کے اسی کو لگتی ہے. اس لیے بددعا دیتے وقت بھی 100 دفعہ سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر وہ مجھے برا لگ رہا ہے نا، ہو سکتا ہے وہ برا نہ ہی ہو. اب وہ جا کر اس کو پہنچے گی، اگر وہ حقدار نہیں ہے تو واپس آپ کے اوپر آ کے لگے گی. اس لیے کیا کرنا ہے، یہ ضرور آپ اس کو پڑھتے رہا کریں، آپ کی زرہ کو مضبوط کریں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم تو اذکار بھی کرتے ہیں پھر بھی ہمیں نظر لگ جاتی ہے، پھر بھی حسد ہو جاتا ہے، پھر بھی نقصان ہو جاتا ہے. کیا وجہ؟ بات یہ ہے کہ آپ سوتے جاگتے ہوئے آپ پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے.
اگر آپ کو لگتا ہے پڑھ رہے ہیں تب بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، کچھ بولتے ہیں کچھ نہیں بولتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بھول جاتے ہیں کسی بھی دن بھول جاتے ہیں یا کسی دن سوئے رہ جاتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اگر تقدیر میں کچھ لکھا ہو تو پھر ہو بھی جاتا ہے. اور ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایسا ہو، لیکن کبھی جب تقدیر میں لکھا ہو تو پھر بات حملہ بھی ہو جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں صبح شام کے اذکار یا یاجوج ماجوج کی دیوار سے زیادہ مضبوط ہے. اور یہ کس کے لیے ہے ایسا؟ جو معمول میں پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے. جو روٹین میں پڑھتے ہیں، جو چھوڑتے نہیں ہیں، اور کوشش کریں نہ چھوڑا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم حدیث کا کہ اللہ کے نزدیک وہ سب سے پسندیدہ عمل ہے جس پہ مداومت ہو، ہمیشگی ہو، اور بے شک خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی زیادہ کوانٹیٹی نہ بھی ہو، اخلاص ہو اس کے اندر، کوالٹی ہو اس کی اچھی. پھر صحابہ کا صبح شام کے اذکار کی حفاظت کرنا، وہ اسی طرح حفاظت کرتے تھے جیسے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں بس ہم نے نماز پڑھ لی ہے اور جیسے کیسے آئے بس اب اٹھو اور بھاگو. نہ نماز کے بعد کے اذکار ہوتے ہیں اور نہ پھر فجر کے اذکار ہوتے ہیں. سلف صالحین کا صبح شام کے اذکار کی حفاظت کرنا ثابت ہے، ایسے نہیں وہ بلند پایا لوگوں میں شامل ہوئے. سلف صالحین کا فجر کے بعد سونے کو کیا کرتے تھے؟ ناپسند کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں سونا ہم نے، وہ ہمیشگی کرتے تھے. اور ویسے اگر کسی وقت میں یہ رہ جائے نا تو پھر یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے کہیں کہ میں تو سوئی رہے گی. تو اب یہ عام دنوں کی بات ہے، جیسے رمضان کے علاوہ بھی آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں، کوئی ایسی بات ہوتی ہے، ویکینڈ پہ بھی انسان سو جاتا ہے اور بے فکری ہوتی ہے کہ میرے بچوں نے اسکول جانا نہیں جانا، تو اس چکر میں نا آپ کی نیند غالب آ جاتی ہے. پلاننگ کر کے نہیں سونا، ٹھیک ہے؟ اچانک اگر نیند آ جاتی ہے تو پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اٹھ کے پھر پڑھ لیں. جو رہ جائے نا پھر بھی پڑھ لیں، چھوڑے نا، اللہ خود ہی آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا. دعائیں اور اذکار کیا ہوتے ہیں؟ ہتھیار کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے. صبح شام کے اذکار دعاؤں اور تعوذات کا ایک مجموعہ ہے، اور دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے. اللہ کبھی تقدیر کا فیصلہ صادر کر دیتا ہے اور اس کے لیے ایک سبب مقرر کر دیتا ہے جو اس کی تقدیر کے لیے مانع ہوتا ہے. انہیں اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ دعا بھی ہے. لہذا یہ دعائیں، یہ اذکار کرتے رہنا چاہیے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع، خیر عظیم، فوائد اور برکات پر مشتمل ہے کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اور اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں سے ہے دل اور روح کی غذا. صبح شام کے اذکار دلوں روحوں کی غذا ہیں جو دل کو سکینت، اطمینان، راحت اور مسرت عطا کرتا ہے. کس کو نہیں چاہیے سب چیزیں؟ دنیا اور آخرت میں امن و سلامتی کا ذریعہ بھی ہیں. یہ اذکار دنیا اور آخرت کے شر سے امن و سلامتی اور حفاظت کے اسباب میں سے ہیں. یہ خیرات اور برکات کے دروازے کھولنے کا سبب ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم اجر و ثواب حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہیں. شر کے واقع ہونے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد بھی اس شر کو ہٹانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو واقع ہو گئی ہو، اور اس میں بھی جو ابھی واقع نہیں ہوئی. اے اللہ کے بندو، دعا کو لازم کر لو. اللہ کی نعمتوں اور مہربانیوں کا اعتراف یہ ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی اور اس کے احسان پر اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. یہ اذکار جو ہے نا بندے کو احساس دلاتے ہیں کہ اب اپنے رب کے ہاں فقیر ہے اور اس کی بارگاہ میں محتاج ہے. وہ آنکھ جھپکنے تک کی مدت تک بھی
اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اس لیے کبھی غافل نہیں ہونا آپ نے. یہ بندے کی اصلاح کے اسباب میں سے ہے، اور اعضاء کی اصلاح دل کی اصلاح پر موقوف ہے نا. اور دل کی اصلاح مکمل نہیں ہو سکتی مگر اللہ کے لیے محبت اور اس کی تعظیم بجا لانے کے ساتھ ہے. اور یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی مگر اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اس پر ثابت قدمی اور قائم رہنے کے ساتھ اصلاح ہے انشاءاللہ. پھر دیکھیں انسان جو ہے نا آداب بھی سیکھے کہ میں نے ذکر و اذکار کرنے، دعائیں کرنی ہے تو کیسے کرنا ہے، زبان ہماری کیسے ہو اور دل ہمارا کس کیفیت میں ہو. شیخ ابن عثیمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صبح و شام کی دعائیں اور اذکار کرتے ہوئے جب انسان کا دل اور زبان ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوں، اور جب اذکار کرنے والا سچائی، یقین اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرتے ہوئے اور ان کے عظیم معنی اور بڑے بڑے مقاصد میں غور و فکر کرتے ہوئے اذکار کرے گا تو یہ اذکار ان اذکار کو پڑھنے والے کو فائدہ دیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے اور اس سے مصیبتوں کو دور کر دیں گے. یہاں تک کہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، تمام ذکروں سے افضل اور زیادہ مفید ذکر وہ ہے جس میں دل زبان کے ساتھ متحد ہو اور اس کے موافق ہو، اس کے اندر یعنی اخلاص ہو اور نبوی اذکار میں سے ہو یعنی مذکور اذکار ہو، اور ذکر کرنے والا ان کے معانی اور مقاصد کو ملحوظ رکھے. صرف رٹا رٹایا الفاظ نہ ہو آپ کو پتہ اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں، کیا ذکر کر رہے ہیں، کہاں حفاظت ہو رہی ہے. صبح کے اذکار کا وقت کیا ہے نوٹ کر لیجیے آپ. طلوع فجر سے پہلے شروع ہوتا ہے، یعنی ابھی فجر شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے شروع ہوتا ہے، اور طلوع شمس سے پہلے تک رہتا ہے. اور شام کے اذکار کا وقت عصر کے بعد سے لے کر رات کے اول حصے تک ہوتا ہے، یعنی مغرب کے وقت تک. اگر کسی مومن سے یہ دو فضیلت والے وقت رہ جائیں اور وہ ان سے محروم ہو جائے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ بھول جائے یا کوئی رکاوٹ بن جائے، تو پھر مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صبح کے اذکار چاشت کے وقت کے ختم ہونے تک پڑھ سکتا ہے اور شام کے اذکار رات کی 1/3 تک پڑھ سکتا ہے. یہ مجبوری ہے، استثنائی کیس ہے، ہر بندہ نہیں ایسا کرے گا، کیونکہ ان اذکار کو نا ان کے مقررہ وقت میں ہی کرنا چاہیے. امام ابن باز رحم اللہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ صبح اور شام کے اذکار اور دعاؤں کو ان کے وقت میں ادا کرنے کی حفاظت کی جائے. جب ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ ثواب بھی ان کے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے جو اس وقت سے متعلق تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ پڑھیں گے تو صحیح، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو بخش تو دے گا اور آسانیاں بھی کر دے گا، آپ کو حفاظت میں لے لے گا، لیکن وہ اجر نہیں پائیں گے آپ جو اجر اس وقت میں ملے گا. تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کثرت کے ساتھ ہمیں ذکر کرتے ہوئے ان اوقات کا بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ وہ اوقات ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. پھر دیکھیں اذکار کی طرف آتے ہیں، اور اذکار میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت الکرسی کو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اللہ کے اتنے صفاتی نام ہیں اور میں اس میں اللہ کا ذاتی نام بھی آتا ہے. اللہ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ. پھر لا الہ الا اللہ، توحید کی بات ہوتی ہے. اب دیکھیں سبحان اللہ،
اس کے بارے میں حدیث میں آتے ہیں، محمد بن نبی بن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے تو اس میں کمی دیکھتے کہ ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا جو جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا۔ انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی مانند تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی مانند تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا چیز ہے جو تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری سورہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ فرمایا کہ اس نے جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے جب یہ آیت بتائی تو کہتے ہیں جو کوئی اس رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا۔ تو جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ لہٰذا کیا ہے، اگر اس کو آپ پڑھیں صبح کے وقت تو رات تک اللہ کے حکم سے پناہ میں رہیں گے، اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور اگر رات میں پڑھیں گے تو پھر شام کے وقت یعنی آپ پڑھیں گے تو صبح تک آپ حفاظت میں رہیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان، پھر هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے۔ ان کو اسماء اعظم بھی کہا گیا ہے، یہ جو دو نام ہے نا، حی قیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، اسی کے لیے جو آسمان اور زمین میں ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر ان کے سامنے شفاعت کر سکے؟ یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا۔ تو کیسے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جڑا ہوں، آپ میرے پیر مرشد ہیں، میری شفاعت کروا لیں گے؟ کوئی نہیں کروا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر، آپ کی مرضی کے حساب سے نہیں وہ شفاعت کروائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین تک وسیع ہے اور ان کی حفاظت اسے نہیں تک آتی، اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔ کرسی، یہ جو ہماری کرسی ہے اس سے مشابہ نہیں کر سکتے، یہ کرسی ہوتی ہے جس کو ہم پائیدان کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پائیدان سمجھ لیں اتنا بڑا ہے کہ آسمان اور زمین تک وسیع ہے۔ آپ مجھے بتائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی بڑے بلند اور بہت عظمت والا یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ عاجز رہا کریں، جب بھی کچھ پڑھیں کچھ کہیں تو یاد رکھا کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بہت عظیم ہے، عظمت والا ہے، بلند ہے، اور ان صفاتی ناموں یا حی یا قیوم کے ساتھ وسیلہ پکڑا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ اللہ کا جو ذکر کیا کریں، تو کوشش کیا کریں ان کے ناموں کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیں معوذتین، اچھا معوذات کیا ہیں؟ جیسے قل هو اللہ احد، سورۃ اخلاص، پھر قل اعوذ برب الفلق، یہ بھی کیا ہے معوذات میں۔ پھر سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی معوذات میں سے ہے۔ اور معوذات کس کو کہتے ہیں؟ معوذات کہتے ہیں ان تینوں کو، ٹھیک ہے، جمع ہو گیا، لیکن دراصل یہ کیا ہے؟ معوذتین۔ معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ معوذات کہیں گے تو 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیجئے معوذات کا معنی ہوتا ہے اخلاص، فلق اور ناس، 3۔ اور اگر فلق اور ناس پڑھنا ہو تو اسے معوذتین کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہاں توحید کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر ہے ہی نہیں۔ پھر سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے۔ یہ جو ہے نا من شر النفاثات فی العقد مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی ایسے لوگ جو بہت زیادہ پھونکے مارتے ہیں، گروہوں میں پھونکنے والیوں کی شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ لوگ پوچھتے ہیں حسد سے کیسے بچا جائے؟ یہ دیکھ لیں آپ، یہ کتنے خوبصورت صورتیں ہیں جن کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ بچائے گا، حفاظت میں رکھے گا۔ پھر سورۃ الناس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پلٹ کر آنے والے کے شر سے۔ کون ڈالتا ہے وسوسہ؟ کیا کہا؟ بار بار پلٹ کر آنے والوں کے شر سے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جنوں اور انسانوں میں سے۔ ہم سمجھتے صرف وسوسے جن ہی ڈالتے، نہیں، بار بار پلٹ کر آ کے انسان بھی آپ کو جو ہے گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایسے ایسے وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ پناہ مانگنے کے لیے اللہ ہمیں ہر طرح کی لوگوں کے شر سے بچا لے۔ اور یہ معوذات جو ہے نا، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، بے مثل صورتیں ہیں یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی؟ اور وہ ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ بہترین بہترین تعوذ ہے، صبح شام 3 بار پڑھنے سے ہر چیز کی کفایت ہو جاتی ہے۔ معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے ہم، تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو میں نے کچھ نہ کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو، تو میں کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو، تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو قل هو اللہ احد اور معوذتین آگے سورۃ فلق اور ناس، یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی، ہر چیز سے بچ جائیں گے آپ۔ اور کیا چاہیے پھر؟ اس کے بعد پھر شام کے اذکار یہ بھی آپ نے پڑھنے ہیں، جس میں سے یہ آتے ہیں نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء السمیع العلیم۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، کتنی خوبصورت ہے۔ اس لیے اس کو ضرور پڑھا کریں۔ سیدنا عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے شام کو یہ دعا پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔
3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابان بن عثمان، یہ ابان جو تھے نا حضرت عثمان کے بیٹے تھے، ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیوں کر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا ہے، اور نہ عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، لیکن جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اثر ہی نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چیک کرتے کہ ہم کہاں ہیں، ہمارے سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ یہ دعا اتنی پیاری ہے کہ ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ اس دعا میں اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام، بسم اللہ، بسم اللہ، ہر چیز کو کرتے وقت بسم اللہ پڑھا کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہے، اگلی دعا شام کے اذکار میں سے اور صبح کے اذکار میں سے یہ دعا بہت اہم ہے، اللہم عافینی فی بدنی۔ یہ جو ہے نا صبح شام دین و دنیا کی عافیت کی دعا مانگنا ہے اصل میں۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے میرے بدن، اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور فقر و فاقہ سے، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پورے بدن کی دعا کے بعد کیا کہا؟ اللہم عافینی فی بدنی، پورے بدن کی دعا مانگی، اس کے بعد پھر خاص اعضاء کے لیے دعا ہے، کیونکہ یہ کان اور آنکھ، اللہم عافینی فی سمعی، میری سماعت میں عافیت عطا فرما، اللہم عافینی فی بصری، میری بصارت میں عافیت عطا فرما۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کان اور آنکھ دل کی طرف جانے کے راستے ہیں نا، تو اس لیے خاص طور پر اعضاء کے لیے دعا ہے۔ دل صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے، اور اگر دل خراب ہو تو جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعا ہے کہ جو فتنہ آنکھ اور کان کے ذریعے اندر جاتا ہے ہمیں اس سے بھی بچائے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ دعا، کتنی پیاری اس کے اندر اللہ کی توحید بیان کی تھی۔ اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور فاقہ سے، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا دعا 3 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا ہے، یہ بھی 3 بار پڑھنی ہے آپ نے۔ اسی طرح معوذتین جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی آپ نے 3 بار پڑھنے ہیں، لیکن آیت الکرسی ایک ہی بار پڑھنی ہے۔ پھر یہ دعا صبح شام کی عافیت کی دعا، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، اے اللہ بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن دے،
اے اللہ میری حفاظت کر میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ یہ ایک بار پڑھنی ہے آپ نے، اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جسے اس میں کہا جا رہا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی۔ دین میں عافیت یہ ہے کہ میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کروں، خلاف ورزی نہ کروں، اور بدعت سے یعنی خلاف ورزی اور بدعت سے سلامتی نصیب ہو، کبھی اللہ کو ناراض نہ کروں۔ یہ ہے عافیت فی دینی۔ اور و دنیایا و اہلی و مالی، اور دنیا میں اہل میں، یعنی اہل کون ہوتا ہے؟ ہمارے قریبی جو ہوتے ہیں، ہمارے اہل میں ہر وہ برائی جو تجھے ناراض کرنے والی کاموں سے ہو اس سے بچا لے۔ پھر اسی طرح اللہم استر عوراتی۔ یہ عورات کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں عیب۔ اللہ میرے عیبوں کو ڈھانپ دے، اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ بہت سے عیب ہے جو دل نہیں کرتا کوئی دیکھ سکے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ہی بڑی رحمتوں والا ہے جس نے وہ عیب ڈھانپ کے ہوئے، اور اللہ ان پہ پردہ ہی رہنے دینا، صرف دنیا میں نہیں، اللہ قبر میں بھی پردہ رہنے دینا، اللہ آخرت میں بھی پردہ رہنے دینا۔ اللہ سے دعا کیا کرے، توبہ کیا کرے کہ اللہ میں نے غلطیاں کی ہیں، میں مانتی ہوں، غلطیوں کا اقرار کرتی ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور ان پہ پردہ رہنے دینا۔ اللہ نہ یہاں پر، نہ قبر میں، نہ قیامت کے دن اللہ رسوائی سے بچا لینا۔ چھوٹے چھوٹے عیب بھی، جیسے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہتا کسی کو پتا چلے میں نے جھوٹ بولا۔ اسی طرح اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ میری حفاظت فرما میرے سامنے سے، ومن خلفی۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو حفاظت ہو، مطلب جیسے خوف ہوتا ہے نا، وہ خوف کیا ہے؟ جیسے وہ آمن روعاتی، یہ خوف ہے۔ ابھی جیسے کہ ڈپریشن ہو جائے، کوئی ڈر رہے، گھر کے اندر کوئی مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے، کہ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں، پریشانی ہو جائے بہت زیادہ کہ اب کیا کریں، کیسے فیس کریں گے، بہت زیادہ گھبراہٹ ہے دل میں، فوراً دعا کرنا شروع کر دے، چھوٹی سی دعا، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، کہ اللہ مجھے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور مجھے امن سے، یعنی میرے خوف جو ہے میرا، اس میں امن عطا کر دے، سکون عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ اللہ کو یوں سمجھا کرے کہ وہ میری سن رہا ہے، وہ قریب و مجیب ہے، وہ میری دعاؤں کو سن رہا ہے، یہ احساس کرتے ہوئے فوراً پڑھا کریں اللہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے خوف ہے کہ میں کیسے ان کو فیس کروں گی۔ گھر کے اندر ایسے مسائل آ جاتے ہیں، آپ کو بلا لیتا ہے، آ جاؤ بھائی آپ نے یہ غلطی کی ہے، ذرا آؤ ذرا سامنے، اب آپ کا کیا حال ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کروں، کہیں اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہ میرے عیب پہ پردہ ڈال دینا، میرے سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ مجھ سے پردہ ڈال دینا، اللہ میرے اندر سے خوف ختم کر دے اور دل پھٹ جائے گا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ضرور یاد رکھا کریں۔ پھر اللہ میرے سامنے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے بھی، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ دائیں بائیں سے اگر اچانک کوئی رائٹ سے آ جائے اور یا لیفٹ سے آ جائے کوئی، آپ کا کیا حال ہو ڈر کے مارے۔ اسی طرح زمین کے نیچے سے ابھی زلزلہ آ جائے تو ساری زمین ہل کے رہ جائے تو اس وقت کیا کرے؟ اللہ میں ان سب چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر صبح شام اپنے نفس کے شر اور شیطان کے شر سے بھی اللہ کی حفاظت مانگے۔ یہ دعا ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت لا الہ الا انت رب كل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او جرہ الی مسلم۔ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے
اور اس کے شرک کے شر سے، اور یہ کہ میں اپنی جان کو کسی برائی میں ملوث کروں یا کسی دوسرے مسلمان کو اس طرف مائل کروں۔ ابو راشد حبرانی سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھ سے کوئی حدیث بیان کرے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے میری طرف ایک لکھا ہوا صحیفہ ڈال دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ لکھوایا تھا۔ انہوں نے یعنی راوی نے کہا کہ میں نے اسے دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سکھائیے جو میں کہا کروں، جب صبح کروں اور شام کروں۔ تو حضرت بکر صدیق نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر یہ دعا پڑھا کر، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادة لا الہ الا انت رب كل شیء ملیکہ واعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان۔ یہ مکمل دعا یہ پڑھا کریں آپ اس کو۔ اور پھر فرمایا کہ یا اس کو کسی مسلمان کی طرف کھینچ لے جاؤں، یعنی آپ دیکھیں یعنی اس کا یہ بھی ہے کسی دوسرے مسلمان کو اس کی طرف مائل کریں، یعنی کسی شر سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچا لے اور میں بھی کوئی ایسا عمل نہ کروں۔ اور پھر آپ دیکھیں ہر ذکر کے اندر آپ کو دعا مل گئی، اور دوسرے الفاظ میں بھی یہ دعا ہے اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت رب کل شیء وملائکۃ یشہدون، یہاں ٹھیک ہو گیا، وہاں پہ وہ ملیکہ ہو یا وہ ملائکۃ یشہدون، انک لا الہ الا انت فإنا نعوذ بک من شر انفسنا ومن شر الشیطان الرجیم وشرکہ وان یقترف علی انفسنا سوءا او نجره الى مسلم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے اور مخفی و ظاہر چیزوں کو جاننے والے تو ہر چیز کا رب ہے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بس ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے اور شیطان مردود کے شر سے اور اس کے شرک سے، اور اس بات سے ہم اپنے نفسوں پر کسی برائی کا ارتکاب کریں، اس کو کسی مسلمان کی طرف کھینچ کر لے جائیں۔ اسی طرح دن اور رات کے خیر پانے اور شر سے بچنے کی دعا امسینا وامسی الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر ربی اسألک خیر ما فی هذه الليلة وخیر ما بعدها واعوذ بک من شر ما فی هذه الليلة وشر ما بعدها ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر ربی اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ہم نے شام کی اور تمام عالم نے شام کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب میں تجھ سے آج کی رات کی اور جو اس کے بعد ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آج کی رات اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی سے۔ اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے اور بدترین بڑھاپے سے۔ اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ پھر اسی طرح صبح کے وقت اپنے دعا کرنی ہے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ یا اللہ تیرے حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے حکم سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہم جیتے اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ایک بار پڑھنا ہے آپ نے، اور اسی میں شروع میں صرف اصبحنا کو امسینا میں بدل دیجئے، اور وہ بھی کا اصبحنا یہاں پہ بھی امسینا کو لیا ہے، تو اس طرح پھر وہ آپ کی کیا کہتے ہیں تبدیلی ہو جائے گی، یعنی دعا کے الفاظ وہی ہیں، وہاں ہے اللہم بک اصبحنا بک امسینا، یہاں ہے اللہم بک امسینا بک اصبحنا، اس طرح سے صبح شام کے الگ الگ ہو جائیں گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو صبح شام اس دعا کو پڑھنے کی بھی وصیت کی تھی، تو کیا دعا تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ بہت پیاری تھی، اپنی اولاد میں سے سب سے پیاری تھی، ان کو یہ الفاظ سکھائے گئے، کلمات تو ہم نہ پڑھیں گے۔
صبح و شام 7 بار یہ دعا پڑھنا فکر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. پھر صبح و شام سید الاستغفار پڑھنا بھی. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سید الاستغفار رات کو پڑھ کر سوئے پھر اسی رات مر جائے تو جنت میں چلا جائے گا، اور جس سے سید الاستغفار صبح کو پڑھا اسی دن موت آ گئی تو وہ بھی شخص جنت میں جائے گا. تو کیا کرنا ہے؟ صبح شام سید الاستغفار پڑھنا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی. میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. یہ ایک بار پڑھنی ہے. اتنی خوبصورت دعا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سید الاستغفار کے اس میں رکھا گیا. سبحان اللہ، اتنی اللہ کو پسند ہوگی یہ دعا. پھر صبح شام 100 بار پڑھنے والے اذکار بھی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار صبح 100 بار شام. اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے. پھر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے قبل جو ہے نا ان کو پڑھنا ہے، یاد رکھیے گا، یہ بھولنا نہیں ہے آپ نے، اس وقت نہیں پڑھنا ہے 100 بار. پھر صبح کے وقت کچھ خاص اذکار اور دعائیں بھی ہیں، جیسے ہے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. یہ بہت خوبصورت ہے کہ دعا یہ ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صبح سویرے ان کے پاس سے نکلے، وہ اپنی نماز کی جگہ پر تھے. ٹھیک ہے، چاشت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی حال میں رہی جب سے میں نے تم کو چھوڑا؟ جویریہ نے کہا جی ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمے 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تو لے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں، یعنی اگر ان کا وزن کیا جائے جو کہ اب تک جو آپ نے کیے ہیں وہ الفاظ، تو وہی بھاری ہوں گے. وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ. یہ کیا ہے؟ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کے مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. یہ 3 بار پڑھنی. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ نہیں کہ باقی سب چھوڑ دیں، اذکار نہ کریں، بس یہی پڑھ لیں تو کافی ہوں گے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے نا، ذکر کیا ہے، ان سب کے اگر رکھا جائے تو یہ کلمات رکھے جائیں تو یہ بھاری ہو جائیں گے، اتنا ان کا اجر ہے. اللہ کو راضی کرنے والے کلمات بھی ہیں. وہ کون سے ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا. ایک روایت میں 1 بار آتا ہے اور مفسرین میں سے 3 بار کہتے ہیں اس کو پڑھ لینا چاہیے. روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نفع بخش علم بھی مانگنا چاہیے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اور آپ دیکھیں کہ سوال کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفع مند علم کا اور پاکیزہ رزق کا اور قبولیت والے عمل کا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ جب دعا مانگنے لگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ سب سے پہلے رزق مانگ لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں فراوانی کرے. علم کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے، جبکہ طریقہ کیا ہے؟ پہلے علم نفع مند مانگے، پھر رزق طیبہ، آداب بھی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں. اور پھر جو ہے صبح شام کے اذکار کے علاوہ بھی یعنی سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا. حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ 100 مرتبہ پڑھا اس کو سبحان اللہ و بحمدہ کو، تو سمندر کے جھاگ برابر بھی گناہ ہوں گے نا وہ معاف ہو جائیں گے.
تو رمضان تو ہے ہی مغفرت کا مہینہ، مانگ لیں، پڑھ لیں یہ اذکار۔ اچھا اب یہ ہے کہ آپ نے صبح اور شام پڑھنے، لیکن اگر صبح شام نہیں پڑھتے تب بھی اب چھوڑنا نہیں ہے، دن میں کسی وقت بھی آپ اس کو پڑھ لیں صبح اور شام، ٹھیک ہے۔ اور دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے۔ تو اب کیا کرنا ہے، یعنی تعداد مقرر نہ کرے، بس پڑھتے رہے، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، پڑھتے رہیں گے تو آپ۔ اور پھر یہ جو دعا ہے نا، چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر صبح و شام اس کو 100 مرتبہ پڑھیں تو دن بھر شیطان کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے نا جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اور انشاءاللہ ہمارا جادو کا ٹاپک آگے آئے گا، اس میں ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس میں یہ کہ 100 بار صبح اور صبح شام پڑھنے سے آپ کے جو ہے نا جادو کا اثر نہیں ہوتا، نظر نہیں لگتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں جادو ہو گیا ہو تو وہ بھی زائل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی مشکل تو نہیں ہے یہ، اس کو پڑھیں، ضرور پڑھا کرے، کیونکہ اس کے جو فائدہ ہے نا وہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ لا علمی ہے نا، دین کی لا علمی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے تو اس کا کتنا اجر ملنے والا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں سیدنا ابو عیاش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، دیکھ لیں آپ، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس سے 10 غلطیاں مٹائی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں رہے گا، اور اگر شام کو یہ کہہ لے تو صبح تک کے لیے ہی کا کچھ ہوگا۔ کتنا بڑا اجر ہے یہ، اس لیے ان کو چھوڑا نہ کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، وہ بھی ضرور آپ پڑھا کریں، کیونکہ یہی ہمارے جو ہے نا نجات کا ذریعہ ہے، جیسے استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کو پڑھیں آپ۔ پھر اس کے علاوہ شیطان کے شر سے، اچھا جو ہے نا نظر سے بچنے کے لیے یہ بھی صبح شام آپ نے پڑھنا ہے، صبح شام کے وقت کا خاص ذکر ہے، ویسے یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ شام کو اپنے ایک بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی اپنے 100 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، دن میں کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں یہ والا جو استغفار، استغفر اللہ واتوب الیہ، لیکن اگر آپ صبح کے ٹائم کریں گے شام کو تو زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ میں اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں، میں اللہ سے استغفار اس کی توبہ کرتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تسبیحات اور ان برکات سے، ان اذکار سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ آج کی جب یہ میں تیاری کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ کیوں اتنا زیادہ نظر، حسد، جادو اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، شیطان، وسوسے اور یہ سارا غلبہ ہے کیوں؟ اسی وجہ سے نا، کیونکہ ہم لا علم ہے، ہم ان اوقات میں فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم ان اذکار کا فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کی وجہ سے ہمیں حفاظت ہی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو عمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے نا، اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور جب ہم کریں گے اللہ کے فضل کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نجات دلائیں گے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبح شام کے اذکار رمضان میں ہی اتنے پکے کر لیں کہ سال بھر پھر آگے ہم سے نہ چھوٹیں، اور اللہ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ پہنچائے، بھرپور نفع ہمیں حاصل ہو اس ان اذکار کے ذریعے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا شامل ہو، اللہ کے لیے خالص ہو ہم، یا رب آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.